بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں نئے نئے یوٹیوبرز اور فیملی ولاگرز بہت زیادہ ہیں، اور یہ جو فیملی ولاگرز ہیں ان کے بارے میں بہت زیادہ لوگوں نے کمنٹ بھی کیے ہیں کہ آپ نے کر دیاں گلاں باہر ضرور دسنی ہیں لوگوں، لیکن بہرحال پیسہ جو ہے، ڈالر جو ہیں، اس میں بہت زیادہ جان ہے، تو اس پیسے کی خاطر لوگوں نے فیملی ولاگز جو کرنا شروع کیے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے چاکا بہت زیادہ کھل گیا اور پیسے کی دوڑ، اور بڑے گھر یوٹیوبرز بنانے لگ گئے، بڑی بڑی لمبی لمبی گاڑیاں لینے لگ گئے۔ ان میں سے ایک یوٹیوبر اور فیملی ولاگر ہے سعد الرحمان ڈکی صاحب۔ یہ جو ڈکی بھائی ہیں، یہ بچے ان کو دیکھتے تھے کیونکہ توتلے سے بولتے ہیں، لاہوری ٹپیکل یعنی کہ ایکسنٹ ہے ان کا، تو یہ پاکستان کے جو کافی مشہور یوٹیوبر ہیں، کیونکہ ان کی جو فالوورز ہیں ان کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ تو سوشل میڈیا پر یہ اپنے کچھ مزاحیہ ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں، پھر ساتھ اپنے گھر والوں بھی نال شامل کر لیا، یعنی کہ اپنی بیگم کو بھی، امی جان کو بھی۔ تو یہ والا ایک جو ٹرینڈ ہے نا، یہ مجھے تو بہت خطرناک لگتا ہے کہ آپ اپنے گھر کی خواتین کو بھی، بہرحال پیسے کی اب خاطر یہ لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں، مجھے تو یہ لگتا ہے۔ تو پرات ایک الزام لگا ہوا، لیکن میں تھوڑا سا ان کے بارے میں بتاؤں کہ ان کی جانب سے کچھ پوسٹ کیا جانے والا جو مواد ہے وہ ماضی میں بھی متنازع ہے، اور جس پہ لوگوں نے کافی زیادہ کرٹیسائز بھی کیا ہے۔ کچھ ان کے اپنے، آپ کو پتہ ہے کہ ٹیمیں بھی ہوتی ہیں جو ان کے حق میں ہوتی ہیں، کوئی ان کے فین ہوتے ہیں جو ان کے حق میں ہوتے ہیں، کوئی ان کے ڈائی ہارڈ فین ہوتے ہیں بھائی۔ اور رواں برس کے آغاز میں بھی انہیں اس وقت قانونی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا جب ان موصوف جو ہیں وہ موٹر وے پر لاپرواہی سے ڈرائیونگ کر رہے تھے، ہاتھ چھوڑ کے اور پاؤں پر رکھ کے گاڑی شو آف کر رہے تھے۔ تاہم لاہور ہائی کورٹ نے اس مقدمے میں حفاظتی ضمانت دے دی تھی۔ تاہم اس مرتبہ سعد الرحمان کو جس معاملے میں ڈکی بائی کو پکڑا گیا ہے، وہ اپنے پلیٹ فارمز پر غیر قانونی جوئے کی ایپس کی تشہیر کی ہے، اور خبر یہ آئی ہے کہ موصوف جو ہیں وہ اس ایپ کے کنٹری ہیڈ ہیں۔ میں اونیسٹکی کہاں پائی، اچھا یہ جو ہے وہ ان چند پاکستانیوں میں جو یوٹیوبرز اور سوشل میڈیا انفلوئنسرز میں شامل ہیں، جنہوں نے اپنی شہرت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اور مالی فائدہ حاصل کی غرض سے عام پاکستانی جو ہیں شہریوں کو جوئے کی ایپس میں سرمایہ کاری کرنے پر اکسایا ہے، جس کے نتیجے میں بہت سے لوگ اپنی جمع پونجی سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ جناب دیکھیں پھر سوشل میڈیا کی طاقت، بچو بھائی بچو، تم لوگ بچو۔ یہ جو وکیل ہیں ان سے بار بار کچھ دوستوں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ بھائی کوئی گل کرو، کچھ بتاؤ، لیکن ان کی طرف سے ڈکی بھائی کے بارے میں فی الحال کوئی جناب کچھ سمجھ لیں کہ موقف جو ہیں، الزامات جو ہیں ان کے پہ موقف لینے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن انہوں نے جناب گل ہی نہیں کی تھی۔ اچھا بھارت ایف آئی آر میں خاص طور پر جو ہے وہ بائنومو نامی یہ جو ایک ایپ کا ذکر کیا گیا ہے، اور بتایا گیا کہ مبینہ طور پر بیٹنگ یعنی کہ بیٹنگ کے لیے استعمال ہونے والی یہ ایپ پاکستان میں رجسٹرڈ نہیں ہے، بلکہ تا 19 اگست کو نیشنل کرائم جو انویسٹیگیشن ایجنسی کی جانب سے جاری کردہ ایک پریس ریلیز میں بتایا گیا تھا کہ پاکستان بھر میں جوئے اور فوریکس ٹریڈنگ کے 46 ایپس کو بھی غیر قانونی قرار دے دیا گیا ہے، جس میں بائنومو کا بھی جناب نام شامل ہے۔ تو تاحال غیر قانونی قرار دی گئی ہے۔ دیگر ایپس کی انتظامیہ کی جانب سے کوئی باضابطہ رد عمل سامنے نہیں آیا۔ نیشنل کرائم جو ایجنسی ہے پاکستان کی، ایف آئی آر درج جو ہوئی ہے، بتایا گیا ہے کہ ایجنسی کی جانب سے 13 جون 2025 کو قابل اعتماد ذرائع سے موصول ہونے والی اطلاعات کی بنیاد پر ایک انکوائری کا آغاز کیا گیا تھا۔ مقدمے کی مطابق اطلاعات یہ تھیں کہ چند سوشل میڈیا انفلوئنسرز اور یوٹیوبرز
اپنی فالوئنگ جو ہے ان کی اور شہرت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے مالی فائدے کی غرض سے صارفین کو جوئے کی ایپ میں سرمایہ کاری کے لیے اکسا رہے ہیں۔ مقدمے کے مطابق ان یوٹیوبرز اور انفلوئنسرز جو ہے میڈیا انفلوئنسرز کے اکسانے پر بہت سے عام لوگوں نے جناب پروموٹڈ ایپلیکیشنز یعنی اسی ایپ پہ سرمایہ کاری کی، لیکن بعد میں پیسہ لگانے والے ان صارفین کے ہاتھ کچھ نہ آیا، دھوکہ ہو گیا ان کو اور ان کی سرمایہ کاری ڈوبی اور اپنی محنت کی کمائی سے محروم ہو گئے۔ لالچ بری بلا ہے اور جوا اللہ معاف کرے۔ ایف آئی آر میں الزام عائد کیا گیا صارفین کو ان ایپس میں سرمایہ کاری کے لیے اکسانے والے افراد میں سعد الرحمان عرف ڈکی بھائی بھی شامل ہیں، جنہوں نے اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے بیٹنگ یعنی کہ جوئے ایپس بشمول بائنومو، بیٹ 365، 39 گیم وغیرہ کی تشہیر کی ہے، اور اسی ایف آئی آر میں سعد الرحمان کے یوٹیوب چینل پر ان ایپ سے متعلقہ مبینہ جو ویڈیوز کی تفصیل بھی درج ہے جناب۔ تو ایف آئی آر جو ہے اس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ سعد الرحمان عرف ڈکی بھائی جوئے کے بدنام زمانہ ویب سائٹس اور اپلیکیشنز خاص طور پر بائنومو کے ذریعے عام لوگوں کو سرمایہ کاری کے لیے اکساتے تھے اور عوام سے دھوکہ دہی کی بنیاد پر سرمایہ کاری کرواتے تھے۔ عوام سے کروڑوں روپے اکٹھا کرنے کے باوجود بائنومو اور اس طرح کی دیگر اپلیکیشنز نے دھوکہ دہی کا ارتکاب کیا اور عوامی سرمایہ کاری کے عوض کوئی منافع نہیں دیا، جس کے باعث عوام کو بھاری مالی نقصان ہوا۔ پاکستانیوں نو خاص طور پہ یا لالچیاں نو، اور بائنومو نامی ایپ بھی پاکستان میں رجسٹرڈ نہیں ہے۔ انکوائری کے عمل کے دوران سعد الرحمان کو طلب کیا گیا، لیکن وہ جان بوجھ کر بندہ کوئی نہیں آیا سی، جس کے بعد ان کا جناب PNIL میں نام ڈال دیا گیا تھا، جو پروویژنل نیشنل آئیڈینٹیفیکیشن لسٹ جو ہوتی ہے اس میں نام ڈالا گیا۔ 16 اگست کو علامہ اقبال لاہور کے ایئرپورٹ جو ہے انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو ہے وہاں پر موجود ایف آئی آر کے امیگریشن حکام نے ملزم کو باہر جانے کی کوشش کے دوران حراست میں لے لیا۔ یہ اطلاعات ملنے پر نیشنل کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کی ٹیم موقع پر پہنچی، تاہم ملزم گرفتار یعنی کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے بیگم دے نال پڑا جا رہا سی، اور اس موقع پر ملزم سے آئی فون برآمد ہوا، جس کا موقع پر تجزیہ کیا گیا اور یہ پایا گیا کہ ملزم بائنومو کی تشہیر میں ملوث چند افراد کے ساتھ رابطے میں تھے۔ مزید بائنومو کی جانب سے ملزم کو موصول ہونے والی ادائیگی اور گمراہ کن ویڈیو سے متعلق شواہد بھی موبائل سے برآمد ہو گئے ہیں۔ اور مزید کہا گیا کہ اس موقع پر ملزم سے پوچھ گچھ کی گئی، مگر ملزم سعد الرحمان ڈکی بھائی مذکور اپلیکیشن کے ذریعے سرمایہ کاری کرنے کے حوالے سے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے عوام کو اکسانے سے متعلق ویڈیوز کا جواز پیش کرنے میں بالکل ناکام رہا۔ ملزم ایم کر دینے نا، پھر ایف آئی آر میں دعویٰ کیا گیا کہ ملزم سعد الرحمان پاکستان میں بائنومو کے کنٹری منیجر کے طور پر بھی کام کر رہے تھے، اور ضمن میں کسی سرکاری ادارے بشمول FBI یا اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے اجازت نہیں لی گئی تھی۔ بھائی جان ظلم ہو گیا، پاکستانی قوم تھے جنہوں کا پیسہ ڈوبیا ہے اور ظلم کرنے والا ڈکی ہے بھائی، یہ مجھے لگتا ٹھیک پڑیا گیا منڈا۔ فی الحال جی ایف آئی آر دے مطابق پتہ کوئی نہیں چلتا، پاکستان سے کسی ٹائم کچھ بھی ہو جاتا ہے۔ اور اس سلسلے میں سعد الرحمان کے خلاف ریاست کی مدعیت میں الیکٹرانک کرائم ایکٹ 2016 کے تحت دفعہ 13 الیکٹرانک جعل سازی، 14 الیکٹرانک فراڈ اور 25 جو ہوتی ہے اسپیمنگ اور 26 جعل سازی کے ساتھ ساتھ الیکٹرانک کرائم ایکٹ 2016 کہ پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 294 بی تجارت کے ذریعے انعام کی پیشکش اور 420 فراڈ یعنی کہ دھوکہ دہی کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا جناب۔ اور سعد الرحمان کی گرفتاری کے بعد تاحال ان کی جانب سے، ان کی اہل خانہ اور وکلاء کی جانب سے اسی معاملے پر کسی قسم کا کوئی بیان آج تک کوئی نہیں آیا، اور سعد الرحمان کے وکیل سے کئی بار لوگوں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیتا۔
قریبی دوستوں یوٹیوبر جو ہے ندیم مبارک نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے ذریعے ان کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ یہ بات غلط ہے. ڈکی ملک چھوڑ کر فرار ہو رہے تھے. وہ 2 روزہ تقریب کے لیے ملائیشیا جا رہے تھے اور پھر انہوں نے دعویٰ کیا کہ ڈکی بائی پر بائنومو اپلیکیشن کے استعمال کے حوالے سے تحقیقات چل رہی تھی مگر اس کے بارے میں انہیں بتایا ہی نہیں گیا. ڈکی کو یہ علم ہی نہیں تھا کہ ان کے خلاف کوئی FIR درج ہے. اگر انہیں پتہ ہوتا تو وہ قانون کا سامنا کرتے جیسا کہ انہوں نے ہمیشہ کیا. ان کا مزید دعویٰ ہے کہ بائنومو اپلیکیشن پاکستان میں ریگولیٹڈ نہیں لیکن اس کا استعمال ہر بندہ کر رہا ہے اور اس طرح ایک شخص کو نشانہ بنانا اچھا عمل نہیں ہے. ساتھ یہ بھی کہہ دیا. اور پاکستان میں جوئے کے کن اپلیکیشنز پر پابندی ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. بہت ضروری ہے آپ لوگوں کے لیے. جوا کھیلنے کی کوشش کر دینے یعنی کہ پیسہ بنانے کی کوئی چکر میں ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یعنی جوئے کی اپلیکیشن ہے. تو بائنومو ان 46 اپلیکیشن میں شامل ہے جنہیں نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کی جانب سے منگل کو غیر قانونی قرار دینے کا اعلان کیا گیا ہے. ایجنسی کی جانب سے پابندی کا شکار اپلیکیشنز جو فہرست جاری کی گئی ہے ان میں آن لائن جوئے کے بعد فوریکس ٹریڈنگ اور ان ریگولیٹڈ ایپس بھی شامل ہیں. نیشنل کرائم جو سائبر کرائم ایجنسی جو انویسٹیگیشن ان کی جو ہے اس کے مطابق بلاک کی گئی 46 ایپس میں ایسی ایپس بھی شامل ہیں جن کے ذریعے شہریوں کا ذاتی ڈیٹا اور موبائل نمبر کی تفصیلات وغیرہ فراہم کی جاتی ہیں. اور PTA کو تمام غیر قانونی PTA نے ان کو غیر قانونی قرار دیا ہے اپلیکیشنز کو اور پھر ایپس کی فہرست فراہم کر دی گئی ہے PTA کو اور PTA کے تمام غیر قانونی ایپس تک رسائی بند کر دینے کا کہا گیا. بائنومو جو ہے ان کی ویب سائٹ پر دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ ایک کلائنٹ بیسڈ بین الاقوامی پلیٹ فارم ہے جو جدید ترین ٹریڈنگ ٹیکنالوجی کے میدان میں نئی راہیں استوار کرتا ہے. ویب سائٹ کے مطابق بائنومو جو ہے یہ نہ صرف جدید تیز رفتار ٹریڈنگ جو تجربہ فراہم کرتا ہے بلکہ تعلیمی وسائل تجزیاتی سہولیات اور ماہر سپورٹ کے ذریعے ہر سطح کے ٹریڈنگ کو مکمل رہنمائی بھی فراہم کرتا ہے. یہ جو ٹریڈنگ کے نام پہ جوا زیادہ ہے یہ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. کوئی تجارت ہے یہ ٹریڈنگ ہے یہ بھائی آن لائن جوا ہے بچوں نہ کرو. بائنومو دنیا بھر کے صارفین کو بہترین تجارتی موقع فراہم یہ ویب سائٹ پہ لکھا ہوا ہے. اپنی تشہیر یہ بائنومو کس طرح کر رہا ہے جن میں انہوں نے کیا کہ شفافیت ہے منصفانہ شرائط اور عالمی مالیاتی مارکیٹس تک محفوظ رسائی شامل ہے. پھر ان کا دعویٰ ہے ان کی سائٹ پہ کہ ان کی سروسز مکمل طور پر شفاف ہیں اور اس کا جدید نظام آپ کو عالمی مالیاتی منظرنامے کا درست تجزیہ کرنے اور خطرات کو بہتر طور پر سمجھنے کا موقع دیتا ہے. بائنومو نے اپنی ویب سائٹ پہ دعویٰ بھی کیا ہوا ہے کہ انہیں انٹرنیشنل فائنینشیل کمیشن IFC کی سند حاصل ہے اور اس کے کلائنٹس کے مالیاتی خطرات موجود عالمی قوانین کے تحت بیمہ شدہ ہیں جس کی بدولت بائنومو دنیا کی محفوظ ترین پلیٹ فارم میں شمار ہوتا ہے. بھائی جان یہ دعوے کر رہے ہیں اور یہ سارے انہوں نے دعوے کیے ہیں. اور پاکستان میں ایپس کیسے کام کرتی ہے تو جو PTA کی جانب سے قومی اسمبلی میں جمع کروائی گئی ایک ڈیٹا کے مطابق انہوں نے تقریباً 184 جوئے کی اپلیکیشن بند کی. لو سمجھ آ گئی ہوگی بھائی جان. یہ ویسے تو سارا ہی جوا ہے کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی دن کے اندر نا ہم کروڑوں روپے کے مالک بن جائیں اور اس پہ کافی زیادہ تبصرے لوگوں کے بہرحال ہو رہے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ بیشتر صارفین جو ہیں وہ سوال بھی اٹھاتے ہیں کہ اگر یہ ایپ غیر قانونی ہے تو جو لوگ ایکس کو بلاک کر سکتے ہیں تو اس سے ویب سائٹ تک رسائی کو کیوں بلاک نہیں کیا گیا. اس طرح کے بہرحال ملے جلے جو آپ کو پتہ ہے لوگوں کا رجحان ہوتا ہے. کوئی اس پہ حق میں بولتا ہے کوئی اس کے خلاف بولتا ہے. تو اگر تو ڈکی نے جناب کوئی وائلیشن کی ہے قانون کی اور اگر یہ چیزیں ثابت ہو جاتی ہیں تو مینوں لگتا ہے منڈا جڑا ہے اندر ہی رہے گا اور جوا کھیلنے کی ترغیب دینے کا الزام ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو آن لائن ایپس پر جوا کھیلنے کی ترغیب دینے اور ان ایپس کی تشہیر کرنے میں ملوث دیگر جو یوٹیوبرز کو بھی نوٹس جاری کیے تھے جس کے بعد ان کا نام PNIL لسٹ میں ڈالا گیا. اچھا یہ جو اکثر نا وہ بتاتے نہیں ہوتے کہ کن کن کا نام ڈالا گیا.
ابھی تک کسی کو نہیں پتا کہ اور کون کون سے یوٹیوبرز ہیں جن کے نام جو ہیں لسٹ میں ڈالے ہوئے ہیں، ان کو واچ کیا جا رہا ہے، ان کو آبزرو کیا جا رہا ہے۔ تو میرے خیال میں اب جو یوٹیوبرز ہیں جو ان جوئے کی تشہیر کی اپلیکیشنز کو پروموٹ کر رہے تھے، مجھے لگتا ہے کہ اب وہ ہٹ گئے ہوں گے، لیکن ویڈیوز تو جو پڑی ہیں وہ تو سچ بولتی ہیں، وہ تو نظر آئیں گی۔ تو ہو سکتا ہے کہ اور یوٹیوبرز پہ بھی گھیرا تنگ ہونے والا ہے، اور پکا مجھے لگتا ہے تنگ ہونے والا ہے۔ ہماری قوم کو، جو اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جو لوگ رہتے ہیں، ہمارے بچوں کو ان لوگوں سے بچاؤ بھائی، جو جوا کھیلتے ہیں، جو ترغیب دیتے ہیں، اور ان لوگوں سے بھی میرے خیال میں بچاؤ جو اپنے گھر کی عورتوں کو سر عام ویلاگ کر کے اور فیملی ویلاگز کر کے اور اپنے گھر کے بیڈ روم تک، اور ایسی عجیب، بس مجھے تو واہیاتی لگتی زیادہ۔ بہرحال اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں دوبارہ کسی موضوع پہ آپ کے ساتھ میں آپ کو انفارمیشن دوں گا۔ اللہ حافظ۔